الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. لائق صد احترام، لائق صد تکریم، قائد ملت اسلامیہ، امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر موجود مرکزی اور چاروں صوبوں کے عہدیداران، پنڈال میں موجود قصور کے، پھول نگر کے، پنجاب کے غیرت مند، جرت مند، دلیر مجاہد ساتھیوں، واقعی آج جہاں پر آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پنجاب مولانا کا ہے، وہیں پر اس بات کی بھی یہ بات طے ہو چکی ہے کہ پنجاب والے بھی آج یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ پنجاب کے عوام ان نااہل نالائق حکمرانوں سے نالاں ہے، اور پنجاب کے عوام بھی ان کٹ پتلی، جعلی اور ان بیساکھیوں پر کھڑے ہونے والے اقتدار کے کرسیوں کے مزے لینے والوں سے تنگ آ چکے ہیں، اور سندھ کے عوام کی طرح، بلوچستان کے عوام کی طرح، کے پی کے عوام کی طرح پنجاب کے عوام بھی ان کو مسترد کرتے ہیں، اور پنجاب کے عوام بھی تبدیلی چاہتے ہیں. انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو ان کے دکھوں کا مداوا بنتے ہوئے انقلاب کی نوید سنائے گا. تو میرا قائد، امت کا قائد، قائد ملت اسلامی کا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سنائیں گے. مستقبل کے حکمران، مستقبل کے حکمران. میرا خیال یہ ہے کہ پھول نگر کے اندر تاحد نگاہ یہ آج کا اجتماع، جہاں عوامی ریفرنڈم ہے، جہاں حکمرانوں کے غلط پالیسیوں پر عوام اپنی رائے دے رہا ہے، وہاں صرف آپ کے اس شرکت اور شمولیت سے نہیں، آپ کے آواز کے ساتھ، آپ کے مردانہ وار طاقت کے ساتھ ان کو ہم بتلا دینا چاہتے ہیں کہ حکمرانوں تم جعلی ہو، حکمرانوں تم عوام کے خیر خواہ نہیں ہو، حکمرانوں تم پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہو. تمہارے حکمرانی میں ملک بدامنی کی آگ میں چل رہا ہے، ملک بے روزگاری کی آگ میں چل رہا ہے، پٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے، بجلی کے نرخ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، مدارس پر تمہاری نظریں اس وقت بتلا رہی ہے. تم دین کے دشمن، اسلام کے دشمن، قرآن کے قانون کے دشمن ہو، تو ہمارے تکبیر کے نعرے سے سن لو، عمران خان کے اقتدار کا جنازہ بھی جمعیت کے ان ابابیلوں نے پڑھا تھا. انشاءاللہ تمہارے اقتدار کا جنازہ بھی مولانا فضل الرحمان کے امامت میں جمعیت کے یہ جیالے پڑھ کر رہیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر،
کون بچائے گا پاکستان؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو فورتھ شیڈول کے FIR سے ڈرے ہوئے ہیں وہ بالکل نہ بولیں. جن کو یہاں سے جانے کے بعد تھانے سے ڈر لگ رہا ہے وہ بالکل نہ بولیں. جن کو یہ خطرہ ہے کہیں سولی پہ نہ لٹکایا جائے وہ بالکل نہ بولیں. بلکہ جو اسلام کے خاطر، پاکستان کے خاطر، مدارس کے خاطر، سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا کو حقوق دلانے کے خاطر اپنے بچوں سے چھٹی لے کر آئے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے ہاتھوں پر جہاد کا بیعت کر رہے ہیں، وہ ذرا تکبیر کا نعرہ بلند کر کے ان کو بتلا دے کہ تم ملک کے مالک نہیں ہو، پاکستان کا وارث ہے، عوام کا نمائندہ ہے، اور اس ملک کو انشاءاللہ ان خطرات سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اکیلا مولانا فضل الرحمان ہے. ہاں، میرا خیال یہ ہے کہ ایک ساتھی فورتھ شیڈول سے نہیں ڈر رہا، اسٹیج والے سب سے پہلے ڈر رہے ہیں. اسٹیج والوں ڈر رہے ہو تو پھر تکبیر کا نعرہ بلند کر کے لاہور تک آواز پہنچا دو، اسلام آباد تک پہنچا دو، امریکہ کے در و دیوار تک پہنچا دو کہ انشاءاللہ ان تکبیر کے صداؤں سے ہم اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنا کر رہیں گے. ہے کوئی مجاہد جو تکبیر کا نعرہ بلند کرے؟ میں نے کہا مجاہدوں کا نعرہ چاہیے، مجاوروں کا نہیں. بس انگلیوں پہ گننے والے مجاہد ہو. صرف اللہ اکبر سننا چاہتا ہوں، صرف اللہ اکبر سننا چاہتا ہوں. بولو نا اللہ اکبر. جتنی آواز ہے اس آواز سے بولو تاکہ مریم بی بی کو پتا چلے کہ تمہارے ٹک ٹاک کے شو 2.5 سال کے اندر تم سمجھ رہی تھی کہ میرے ٹک ٹاک کے شو بہت کامیاب ہو گئے ہیں. پنجاب میں گری ہوئی ساکھ میں نے بچا لی ہے. آپ کے تکبیر کے نعرے سے مریم بی بی کو بتانا چاہتا ہوں کہ مریم بی بی ٹک ٹاک کے شو فلاپ ہو چکے ہیں. پنجاب کا عوام آپ کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں ہے، پنجاب کا عوام کھڑا ہے تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑا ہے. اللہ اکبر. اور ذرا زور سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس ملک کے لیے سب سے بڑی قربانیاں میری جماعت نے دی ہیں. اس ملک کے لیے شہادتیں میری جماعت نے دی ہیں. وہ جو ہماری ٹیکس پہ پلتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں اور پھر ریٹائرمنٹ تک ملک کے وفادار ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد ڈھونڈے ہوئے نہیں ملتے، جو وردی میں بیٹھ کر 3 گھنٹے دیش بھکتی کا ہمیں درس دیتے ہیں. بلوچستان آپ کے پاؤں سے نکل رہا ہے، KP کے آپ کے پاؤں سے نکل رہا ہے. سندھ بغاوت پر کھڑا ہے، قصور بغاوت پہ کھڑا ہے. کہاں ہے جنرل مشرف کا بیٹا؟ کہاں ہے ایوب اور یحییٰ کا بیٹا؟ کہاں ہے آپ کے سابق آرمی چیفوں کا بیٹا؟ وہ ڈھونڈتے ہوئے ملک کی خدمت کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. کل میدان میں مفتی محمود کھڑا تھا، آج میدان میں مولانا فضل الرحمان کھڑا ہے، اس کا بیٹا اشرف محمود کھڑا ہے. ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، مینڈیٹ چرانا بند کر دو، اسمبلیاں بیچنا خریدنا بند کر دو، کمپنیاں چلانا بند کر دو. ملک کا سوچو، ملک کی حفاظت کرو. اگر نہیں، خدا پاک کی قسم، ہمارے بڑوں نے تمہارے آباء و اجداد کو ناکو چنے چپوائے تھے. اگر میرے قائد نے اشارہ کر دیا
دیا رب محمد کی قسم اس ملک کے لیے، ملک کے عوام کے لیے، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب کے لیے، اسلام، مساجد اور مدارس کے لیے ہم وہ میدان کریں گے کہ تمہیں بھی چھٹی کا دودھ یاد دلا کر رہیں گے۔ اب تو مجاہدین کے اللہ اکبر سننا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کو للکارا ہے جو مسائل کی جڑ ہیں، میں نے ان کو للکارا ہے جو مسائل کی جڑ ہیں۔ اگر آپ بھی ان کو للکارنا چاہتے ہیں تو آواز کے ساتھ یہ بتلا دیں۔ میں اس شعر کے ساتھ آپ کے ترجمانی کرتے ہوئے آپ کے نعرے کا جواب لینا چاہتا ہوں کہ ہم روک رہے ہیں باطل کو، ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، یہ راستہ جنت جاتا ہے، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، جو ملک کے لیے، اسلام کے لیے، دھرتی کے لیے، قرآن کے قانون کے لیے، داڑھی پگڑی، مساجد، مدارس کے تحفظ کے لیے لڑتا ہوا، شہادت کا جام نوش کرتے ہوئے جنت کا طالبدار ہے، وہ ذرا آواز کے ساتھ بولے، مستقبل کا حکمران، مستقبل کا حکمران، عوام کا ترجمان، KPK کی آواز، بلوچستان کی آواز، پنجاب کی آواز، سندھ کی آواز، گلگت اور کشمیر کی آواز، مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان۔ تم چڑھتے ہو اس نام سے، جتنا چڑھو گے اتنے ہی ہم مولانا کے دیوانے بھی چریے ہیں، پاگل ہیں، چڑھاتے رہیں گے، تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے۔ مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان۔